نحمد اللہ العزیز الوہاب القاہر الغلاب ونصلی ونسلم علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، طلباء کرام، آج معیاری تقریر لکھنے کے 10 چیزوں کے حوالے سے بحث کریں گے۔ ایک معیاری تقریر کے لیے اکٹھے گئے مواد میں 10 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ خطبہ ہے۔ خطبہ کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مختصر، جامع، منفرد اور موضوع کے مناسب ہو۔ منفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ کے الفاظ ایسے ہوں جو پہلے کسی نے استعمال نہ کیے ہو۔ اس قسم کا خطبہ آپ خود بھی تھوڑی سی کوشش سے تیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو تقریر کے لیے علم کی فضیلت کا موضوع دیا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ اس طرح کا خطبہ لا سکتے ہیں: حمدن لعلیم وصلاۃ علی من قال انما بعثت معلما۔ دیکھیے، ایک تو خطبہ مختصر ہے اور ساتھ ساتھ منفرد بھی ہے، یعنی روایتی انداز سے ہٹ کر ہے، اور اس میں اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ ساتھ صفت علم کی طرف اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے ساتھ ساتھ ان کی صفت علم کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کی وجہ سے موضوع کے ساتھ مناسبت بھی پیدا ہو گئی۔ اور نمبر 2، آیات قرآنیہ۔ قرآنیہ آیات کے بارے میں یہ خیال رکھا جائے کہ موضوع کے مناسب ہو اور ان کا تلفظ تجوید کے اصولوں کے مطابق ہو، کیونکہ بسا اوقات ایک مقرر آیات کا انتخاب تو بہترین کرتا ہے، لیکن ان کی ادائیگی اور تلفظ عامیانہ انداز میں کرتا ہے، جس کی وجہ سے مقابلے میں یا بزم میں اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح آیات کو ذکر کرتے وقت اختصار کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی اگر ایک آیت بہت طویل ہو تو اختصار کے لیے اس کا ایک خاص حصہ جو موضوع کے مطابق ہو نقل کیا جا سکے۔ اور نمبر 3، احادیث مبارکہ۔ احادیث کے بارے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ مستند احادیث کا انتخاب کیا جائے، یعنی مرفوع، متواتر اور صحیح احادیث کے چناؤ کے ساتھ غیر صحیح، موضوع اور زیادہ ضعف والی روایت سے احتراز کیا جائے، ورنہ مقرر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، ابتدائیہ۔ تقریر کا ابتدائیہ دراصل وہ تمہید ہے جس میں تقریر کے مواد کے بارے میں اجمالاً تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک کامیاب مقرر وہ ہوتا ہے جو اپنی تقریر کی ابتدا سے ہی سامعین کی بھرپور توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی تقریر کو کامیاب بنانے کے لیے مقرر کو چاہیے کہ اس کی تقریر کا ابتدائیہ ایسا منفرد اور روایتی انداز سے ہٹ کر ہو کہ تمام حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کر دے، اور ہر سامع کو اس ابتدائیہ کی وجہ سے پوری تقریر سننے کے بارے میں تجسس پیدا ہو جائے۔ تمام سامعین و حاضرین پورے انہماک کے ساتھ، پورے انہماک سے آپ کی تقریر سنیں، جس کا منصفین پر مثبت اثر ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، واقعات ہیں۔ اپنی تقریر میں 1 یا 2 جتنے بھی واقعات موضوع کے مناسب نقل کریں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ واقعات من گڑت نہ ہو بلکہ مستند ہو۔ اسی طرح اختصار کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 6، حکمت کے نکات۔ حکمت کے نکات سے مراد وہ پر حکمت باتیں اور وہ خاص نکتے ہیں جو آپ کے موضوع سے متعلق ہو اور کسی حکیم اور فلسفی کے بیان کردہ ہو۔ پھر عام ہے، خواہ زمانہ ماضیہ کے حکماء و فلاسفہ کے بیان کردہ نکات ہو یا عصر حاضر میں
اکابرین و خطباء کی بیان کردہ پرحکمت باتیں ہوں۔ نمبر 7، ذاتی مشاہدہ۔ ذاتی مشاہدات سے مراد مقرر کے وہ ذاتی تاثرات ہیں جو روزمرہ زندگی میں اس کے موضوع کے مطابق اس نے محسوس کیے ہوں، جن کو الفاظ کے سانچوں میں ڈال کر اپنی تقریر کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 8، لطائف ہیں۔ لطیفے بھی ایک معیاری تقریر کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک موضوع خشک یعنی بورنگ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سامعین کی توجہ کھونے لگتا ہے۔ تقریر لکھنے کے دوران مواد میں ایک دو ایسے لطائف ہونی چاہیے جو مختلف اوقات میں سامعین کو تر و تازہ رکھ سکے۔ نمبر 9، ایک معیاری تقریر کا اشعار سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تقریر کے موضوع کے مطابق 2 یا زیادہ اشعار ہونی چاہیے جو مناسب مقامات پر آپ کی تقریر میں رنگ بھر دیں اور تقریر کا مزہ دوبالا کر دیں، لیکن اشعار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وزن کے اعتبار سے صحیح ہو، کیونکہ بے وزن اشعار کی وجہ سے اکثر اچھی بڑی تقریر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اور مقابلوں میں نمبر کٹ جاتے ہیں۔ نمبر 10، اختتامیہ۔ ایک بہترین اور پر اثر خاتمہ یا اختتامیہ ایک معیاری تقریر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اختتامیہ میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ اس کا تقریر کی ابتدا اور تقریر کے نفسی مضمون کے ساتھ ایک خاص ربط ہونا چاہیے، اور خاتمہ میں تمام تقریر کا محاصرہ اور نچوڑ پر اثر انداز میں بیان ہونا چاہیے۔ ایک پر اثر خاتمہ وہی ہوتا ہے جس کو سن کر سامعین کے ذہنوں میں تمام تقریر کا مضمون تازہ ہو جائے اور سامعین اس کو اچھے انداز میں نوٹ کر لے۔